السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پاپا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے پاکستان نہیں جانا، پھر بھی آپ مجھے بار بار ایک ہی بات کے لیے فورس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے پاپا کے پاس آ کر بیٹھی اور ایک بار پھر سے وہی موضوع چھیڑ لیا، کیونکہ اس کے پاپا پچھلے کئی دنوں سے اسے ایک ہی بات کے لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ پاکستان چلو، وہاں جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملو، لیکن وہ تھی کہ پاکستان جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہاں غربت اور بدحالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یورپ میں پلی بڑھی تھی، ایک پسماندہ ملک میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں اس کے بہت سے خونی رشتے بھی ہیں، وہاں محبتیں بھی ہیں اور ہمدردیاں بھی ہیں۔ اس کے پاپا اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے۔ اتنے سالوں میں وہ بھی پاکستان نہیں گئے تھے، پہلے تو کبھی کبھار آ جاتے تھے، لیکن اب آنا جانا بھی بند ہو چکا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اسی بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تب کہ اس نے اپنی موم کو کہا کہ پلیز آپ ہی پاپا کو سمجھائیں کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے۔ ایک ہی بات کو کیوں لے کر بیٹھے ہیں؟ یہاں پر میرے کتنے زیادہ فرینڈز ہیں، مجھے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے۔ اس کی موم نے کہا، بیٹا تمہارا سیمسٹر بریک آنے والا ہے، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ چلی جاؤ نا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں گیا۔ میں بھی وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کیا پتا اپنی زمین کی یاد کتنی زیادہ تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ دل میں اب طے ہو گیا ہے کہ ہم تینوں ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب گھر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ اس کی ماں کی ہی چلتی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر دیتی تو پھر کوئی اعتراض نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے پاپا نے خوشی خوشی سب کے ٹکٹس وغیرہ کروائے۔ انہوں نے گاؤں میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ کافی دن سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی شادی پر تو آ جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ سب نا امید ہو گئے تھے کہ شاید وہ نہ آئیں، اور اب وہ انہیں اچانک پہنچ کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ کسی کو کچھ مت بتانا۔ وہ دونوں ہی اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے تھے۔ آفرین تو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی کو جانتی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ اکثر ہی اسے اس کے تمام رشتہ داروں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے تھے، مگر اسے یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دنیا ہی الگ تھی۔ اس نے اپنے تمام فرینڈز کو بتایا کہ وہ پاکستان جا رہی ہے تو سب افسردہ ہو گئے، اور اس کے کچھ فرینڈز تو پاکستان کے بارے میں الٹا سیدھا بھی بولنے لگ گئے، جو کہ اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حالانکہ وہ خود وہاں جانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اپنے ملک کے بارے میں یہ سب سن کر اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ ان سے ناراض ہو کر گھر آ گئی۔ اس کا موڈ کافی زیادہ خراب تھا۔ اس کے فرینڈز نے بار بار کال کر کے اسے منانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔ بہرحال اس نے اپنی پیکنگ وغیرہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاکستان جانے کو راضی ہو گئی۔ وہ وہاں کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ جس دن ان کی فلائٹ تھی اس دن بھی اس کا جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پاپا سے اس دن بھی بحث کی کہ مجھے مت لے کر جائیں، یہیں پر چھوڑ دیں، لیکن اس کے پاپا نے منع کر دیا اور کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، اب آخری ٹائم پر یوں مسئلہ مت کھڑا کرو۔ وہ غصے سے کہنے پر وہ خاموشی سے جہاز میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ دن کی تو بات ہے، اس کے بعد میں واپس یورپ آ جاؤں گی اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں گی، پاکستان کو بھول جاؤں گی۔ چند دن یہ سب پاپا اور مما کے لیے برداشت کر لیتی ہوں۔ خود کو تسلی دے کر وہ کافی مطمئن ہو گئی۔ جب وہ پاکستان پہنچے تو اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کی مما نے کئی بار اس کے پاپا سے کہا کہ گھر پر فون کر کے بتا دیں کہ ہم آ گئے ہیں تاکہ ہمیں کوئی لینے آ جائے، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر کا راستہ اچھے سے پتہ ہے،
ہم پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے یہاں پر ایک گاڑی کرائے پر لی تھی اور اسے خود ہی ڈرائیو کر کے آ رہے تھے۔ کافی کچھ بدل چکا تھا، لیکن ان کے گھر جانے والی سڑک آج بھی ویسی کی ویسی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے وطن کی خوشبو محسوس کی تو ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ اتنے عرصے بعد ایسا سکون انہیں میسر آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو، یہاں ہمارے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ جب تم صبح اٹھو گی تو یہاں پر موجود ہریالی دیکھو گی۔ یہاں سے آگے جو زمینیں شروع ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے دادا کی ہیں۔ یہ سارے کھیت انہی کے ہیں۔ وہ ابھی کافی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب اسے بھی اپنے پاپا کی باتوں میں دلچسپی سی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ ایک لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ گاؤں پہنچ ہی گئے تھے۔ یہ حویلی نما گھر دیکھ کر تو آفرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے یورپ میں تو فلیٹس یا پھر چھوٹے گھر ہی دیکھ رکھے تھے، اور یہاں پر کئی رقبے پر پھیلا وہ گھر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس وقت اندھیرا تھا، لیکن حویلی کی تمام لائٹس جل رہی تھی۔ باہر سے حویلی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پاپا نے جب اپنی بیٹی کو یوں حویلی کو تکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، ہاں کیا ہوا؟ تم تو کہتی تھی کہ پاکستان نہیں آنے والی۔ دیکھو، پہلی نظر میں ہی حویلی دیکھ کر متاثر ہو گئی ہو نا؟ ابھی اندر سے دیکھنا، کتنی خوبصورت ہے۔ تم دیکھتی ہی رہ جاؤ گی۔ صبح اٹھ کر یہ ساری جگہ دیکھنا۔ پھر انہوں نے زور زور سے حویلی کا دروازہ بجایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ حویلی کے دروازے پر بیل کیوں نہیں ہے۔ جب اس نے یہی سوال اپنے پاپا سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹی، ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی حویلی میں بیل نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ ہم لوگ اسی طرح سے دروازہ بجاتے ہیں۔ تم سمجھو کہ یہ ایک روایت ہے جو اس حویلی کی پرانی یادوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دروازہ بجنے کی آواز سن کر حویلی کا گارڈ وہاں پر آ گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو؟ تو اس کے پاپا نے اپنا نام بتایا۔ اپنے صاحب کا نام سنتے ہی وہ خوشی خوشی دروازہ کھولنے لگ گیا اور انہیں دیکھ کر کہنے لگا، صاحب آپ آئے ہیں؟ اتنے عرصے بعد آئے ہیں۔ آپ کا انتظار کرتے کرتے ہم سب تو اب تھکنے لگ گئے تھے۔ آفرین کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کا ایک گارڈ بھی اس کے پاپا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں تو قدم قدم پر اسے حیرت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے سامان لیا اور پھر انہیں ساتھ لیے اندر چلا آیا۔ اندرونی دروازہ بھی لاک تھا۔ گارڈ نے اندر پیغام بھجوایا کہ مہمان آئے ہیں، دروازہ کھولا جائے۔ اس کے پاپا نے منع کیا تھا کہ یہ مت بتانا کون آیا ہے۔ رات کے اس پہر مہمانوں کی آمد کا سن کر حویلی میں ہلچل سی مچ گئی اور تقریباً سب لوگ اٹھ گئے۔ جب بی جان اور اس کے دادا جان باہر آئے اور سامنے انہیں کھڑے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے۔ سب سے باری باری مل کر وہ لوگ بڑے سے حال میں بیٹھ گئے۔ یہاں ہر چیز بہت ہی بیش قیمت تھی اور یہاں کی چھتیں بھی بہت ہی اونچی بنی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی راجا کی حویلی ہو۔ بی جان نے اپنی بڑی بہو سے کہا کہ ان کے رہنے کا انتظام کرو، کمرے وغیرہ تیار کرواؤ۔ ابھی یہ لوگ آرام کر لیں اور کھانا وغیرہ بھی دے دو۔ پتہ نہیں بیچاروں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ان کی بات سن کر آفرین کے پاپا ہنس پڑے اور کہنے لگے، ارے اماں، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، جہاز میں کھانا وغیرہ کھایا تھا، اب تو بس چائے کی خواہش ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے ہاتھ کی چائے نہیں پی۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میرے لیے چائے بنا دے گی؟ بی جان سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، ماں کو بھی کبھی تکلیف ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ بناتے۔ میں تو ترس گئی ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ چلو ابھی تمہارے لیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اپنی بہو کو بھی بنا کر دیتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں آفرین کی طرف دیکھا اور کہا، میری پوتی کیا پیے گی؟ آفرین کافی جھجک رہی تھی۔ اس نے جو کچھ ان کے بارے میں سوچا تھا وہ تو سب اس سے الٹ ہی تھے۔ یہاں سب اس سے بہت ہی محبت سے بات کر رہے تھے، جیسے وہ سالوں سے یہیں پر رہتی آ رہی ہو۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جی میں بھی چائے ہی پیوں گی۔ پھر اس کی دادی نے سب کے لیے چائے بنائی۔ واقعی میں ان کے ہاتھ کی بنی چائے بہت ہی مزیدار تھی، یا پھر یہ ان کا اپنا پن تھا۔
جو چائے کا مزہ دوبالا کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازموں نے کمرے وغیرہ تیار کر دیے۔ اسے بھی رہنے کے لیے بہت بڑا کمرہ دیا گیا تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور بہت وسیع و عریض تھا۔ یہاں بھاری اور قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک چیز کو وہ بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی عالیشان زندگی جیتے ہوں گے نا یہ لوگ، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پھر اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ بستر کافی نرم سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے روئی کے گالوں کو چھو رہی ہو۔ صبح اس کی نیند باہر سے آتی روشنی کی وجہ سے کھلی۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور وہاں سے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے دیکھا ایک لڑکی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی دادی نے بتایا تھا کہ وہ اس کی بڑی کزن ہے۔ اس کا نام نائلہ تھا اور وہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتی تھی۔ ابھی چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی کی شادی تھی جس کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، صبح ہو چکی ہے، امید ہے تمہیں اچھی نیند آئی ہوگی۔ ہم ناشتہ تیار کر رہے ہیں، بی جان چاہتی ہیں تم بھی نیچے آ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ چلو تیار ہو جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں نیچے ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ یہاں سب لوگوں کے چہروں پر اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور نیچے آ گئی۔ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے مما اور پاپا دونوں پہلے سے وہاں بیٹھے سب سے بات چیت کرنے میں مگن تھے۔ وہ دونوں تو یہاں سب کو ہی جانتے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ بہت ہی لذیذ بنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بی جان نے اس سے کہا کہ چلو تم لڑکیوں کے ساتھ گاؤں گھوم کر آ جاؤ۔ گاؤں کی خوبصورتی دیکھو گی تو یورپ کو بھول جاؤ گی۔ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی باقی پوتیوں سے کہا اسے گاؤں گھمانے لے جاؤ۔ وہ لوگ فوراً سے تیار ہو گئیں۔ نائلہ کے ساتھ اس کی 2 اور کزن بھی تھیں۔ وہ دونوں اس کے چچا کی بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام اریبہ تھا اور دوسری کا نام ناز تھا۔ وہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی لیکن بہت ہی چنچل سی تھی۔ وہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو وہ دونوں آگے آگے چلنے لگی اور وہ نائلہ کے ساتھ پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بات چیت کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ نائلہ بہت ہی دوستانہ مزاج کی لڑکی تھی، اس لیے فوراً ہی اس سے دوستی بھی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر آفرین کو بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاپا نے بالکل صحیح کہا تھا، صبح اٹھ کر جب تم یہ کھیت وغیرہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اور اب واقعی میں اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا، بیچ میں بنی یہ وادی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہے۔ یہاں جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک نظر آتی ساری زمینیں اس کے دادا جان کی ہی تھی۔ اتنی زمینوں کا دادا جان کیا کرتے ہیں؟ جب اس نے معصومیت سے نائلہ سے یہ سوال کیا تو نائلہ بے ساختہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے یہاں پر کھیتی کی جاتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے دادا پہلے اس گاؤں کے سردار تھے۔ ان کا یہاں پر گھوڑوں کا استبل بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے نائلہ سے کہا، اچھا اب کون سردار ہے؟ تو نائلہ نے کہا، میرا بڑا بھائی زیغم، جس کی شادی پر تم لوگ یہاں آئے ہو، وہی اس گاؤں کا نیا سردار بنا ہے۔ پنچایت نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں دادا جان کا استبل دکھاتی ہوں، وہیں پر ہمیں زیغم بھائی بھی مل جائیں گے۔ یہ کہتی وہ اسے ساتھ لے کر استبل کے پاس چلی آئی۔ وہاں بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ ایک سفید رنگ کا گھوڑا اسے بہت زیادہ پسند آیا۔ وہ اس کے قریب گئی تو نائلہ نے بتایا، یہ زیغم بھائی کا گھوڑا ہے اور اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا اور یہ بھائی کے علاوہ کسی کو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتا۔ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت مہنگا لیا تھا بھائی نے، بہت چھوٹا سا تھا، تب سے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ وہ اسے اس گھوڑے کے بارے میں بہت ہی دلچسپی سے بتا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے گھوڑے دیکھے اور ان سب کی تصاویر بھی لی۔ اس وقت اسے وہاں پر کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ نائلہ نے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگی، ارے بھائی آ گئے ہیں۔ اس کی آواز پر وہ بھی چونک کر مڑی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اس گاؤں کا سردار ہے، کیسا دکھتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔
اونچا لمبا قد، سنہری آنکھیں اور گہرے براؤن سلک کی بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور اٹھی ہوئی ناک اسے مغرور بتا رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور نائلہ سے کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ نائلہ نے اس سے کہا، دراصل میں آفرین کو یہاں پر گھمانے لے کر آئی تھی۔ یہ چچا کی بیٹی ہے، وہی جو یورپ میں رہتے ہیں اور کل رات واپس آئے ہیں۔ کل آپ گھر پر نہیں تھے نا، اس لیے مل نہیں پائے۔ وہ آپ کا گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے، جا کر مل لائیں۔ اس کی بات پر زیغم نے صرف ایک نظر آفرین پر ڈالی اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے آفرین کو ہیلو ہائے بھی نہیں کہا تھا۔ یہ بات آفرین کو بہت ہی زیادہ بری لگی کہ کتنا بد تہذیب انسان ہے۔ نائلہ نے اس سے کہا، پریشان نہیں ہو، میرے بھائی کا مزاج ہی ایسا ہے، لیکن وہ دل کے بہت ہی اچھے ہیں۔ وہ ساری بہنوں کی طرح اپنے بھائی کا دفاع ہی کر رہی تھی، لیکن آفرین کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا۔ پھر وہ اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ حویلی میں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا، تمہیں گاؤں کیسا لگا؟ اس نے سب کچھ بتایا سوائے استبل والی بات کے۔ یہ بات نائلہ نے بھی محسوس کی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیغم بھی وہاں پر آ گیا، سب سے مل کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا، پھر ایک کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ویسے بھی اس کی وہاں موجودگی آفرین کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ یہاں پر سب لوگ زیغم سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ نائلہ کی زبان پر تو ہر وقت اسی کے قصے رہتے تھے۔ نائلہ نے بتایا کہ بس کچھ ہی دنوں میں شادی کے فنکشنز شروع ہو جائیں گے، پھر تم دیکھنا اس حویلی میں کیسی رونق لگتی ہے۔ بھائی کی شادی برابر کے گاؤں کی سردار کی اکلوتی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور مغرور بھی، مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن گھر والوں نے ہی یہ رشتہ طے کیا ہے۔ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی، اور بھائی بھی اس شادی پر راضی ہیں۔ انہوں نے اپنی پسند ناپسند کا بالکل اظہار نہیں کیا، ورنہ میں تو چاہتی ہوں میرے بھائی کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو بہت ہی سلجھی اور نرم مزاج کی ہو، بالکل تمہاری طرح۔ اس کی بات پر ایک دم وہ چونک گئی اور کہنے لگی، لیکن مجھے تمہارے بھائی جیسے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اس کا مزاج بہت ہی سخت ہے، اس کے ساتھ کون سی لڑکی گزارا کر سکے گی؟ یہ بات کہہ کر اس نے اس کا ذکر ہی بند کر دیا۔ نائلہ نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کا ذکر کرتی ہے، آفرین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ جاتے ہیں۔ شاید وہ اسے پسند نہیں کرتی، اسی لیے اس نے آئندہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے سامنے کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ آفرین کو زیغم سے ایک عجیب ہی قسم کی چڑ تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ جہاں بھی اسے دیکھتی اپنا راستہ بدل لیتی، زیغم بھی اسے مخاطب نہ کرتا۔ ایک دن وہ ناز کے ساتھ گاؤں میں گھوم رہی تھی، تبھی ناز نے اس سے کہا کہ میں آپ کو نہر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے، پورا باغ پھولوں سے گھرا ہوا ہے، دنیا کا ہر پھول وہاں پر موجود ہے۔ یہ سن کر اسے کافی زیادہ حیرت ہوئی کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں بس سارے کے سارے پھول موجود ہیں۔ اور پھر جب ناز اسے اس جگہ پر لے کر گئی تو خوشی سے گویا وہ پاگل سی ہو گئی۔ اسے پودوں سے ویسے بھی بہت لگاؤ تھا، اور جب اس نے وہاں پر دنیا کے نایاب ترین پودے دیکھے تو حیرت زدہ رہ گئی۔ ناز نے اسے بتایا کہ یہ سب زیغم بھائی نے ہی منگوا کر لگائے ہیں۔ بھائی کے بہت سے دوست باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اکثر ہی انہیں اس طرح کے پھول اور پودے بھجواتے رہتے ہیں، جنہیں بھائی جمع کر کے یہاں پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو بھائی کیوں پسند نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے جب بھی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ناز کو کیا کہتی، اسی لیے بات کو بدل لیا اور کہنے لگی، ابھی شام ہونے والی ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پلٹنے پر ناز اسے گھر لے آئی۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو محسوس نہ کر پاتی۔ میٹرک میں تھی، اچھی خاصی سمجھدار لڑکی تھی۔ اگلے دن ہی بی جان نے اعلان کر دیا کہ شادی کے فنکشن شروع کر دیے جائیں۔ گھر بھر کی سجاوٹ کا کام شروع ہو گیا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا، دور سے دکھنے میں ہی بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔
اس تمام سجاوٹ میں آفرین نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا، اس لیے اسے یہ سب کرتے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ شادی تقریباً 1 ماہ تک چلنے والی تھی۔ اسے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی لمبی شادی کیسے چلے گی اور کیا کچھ ہوگا۔ ایک دن بی جان نے کہا کہ تمام لڑکیاں شہر سے جا کر شاپنگ کر کے آ جائیں۔ ساتھ میں انہوں نے اپنی بڑی بہو یعنی آفرین کی تائی کو بھی بھیج دیا۔ وہ سب لوگ ایک بڑی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر شہر آ گئے۔ شہر میں بہت بڑے بڑے شاپنگ مال بنے ہوئے تھے۔ وہ جو یورپ میں لوگوں سے سنتی تھی کہ پاکستان ایک پسماندہ سا ملک ہے، یہاں پر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہے۔ اسے ان کی سوچ پر افسوس ہوا جو اس کے ملک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ خوب ساری شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ اس نے بہت ساری پسند کی چیزیں خریدی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے، زیادہ تر وہ کرتا اور جینز ہی پہنتی تھی۔ اس کی کزن نے کہا تھا کہ جب تم یہ کپڑے پہنو گی تو بہت ہی الگ اور بہت حسین لگو گی، دیکھنا کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ تم وہی آفرین ہو جو ایسے ہی سادہ سی گھومتی رہتی ہے۔ گھر میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بی جان نے سب میں مختلف کام بانٹ دیے تھے تاکہ ہر کام بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو جائے اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ اس دوران 1-2 بار اس کا زیغم سے سامنا بھی ہوا اور دونوں بار ہی اس نے بنا دیکھے اسے اپنا راستہ ناپ لیا۔ اس نے اب تک اس کی ہونے والی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سن رکھا تھا کہ وہ بہت حسین ہے۔ وہ بس دعائیں کر رہی تھی کہ زیغم کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزر جائے، ورنہ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی شاید اس کی زندگی ہی برباد ہو جائے۔ شادی کے فنکشن میں جب اس نے وہ کپڑے پہنے جو وہ مال سے خرید کر لائی تھی تو بالکل ہی الگ لگ رہی تھی۔ پارلر سے کچھ لڑکیاں آئی تھیں جنہوں نے گھر کی تمام لڑکیوں کو تیار کیا۔ سب اس کی بار بار تعریف کر رہے تھے، کسی کی بھی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ بی جان نے تو کئی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ پھر اس کی موم سے کہنے لگی، رابعہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے یا نہیں، یا پھر وہیں یورپ میں ہی اس کی شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر اس کی موم نے کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو دیکھیں گے اس کے پاپا ہی دیکھیں گے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ یہیں پر اس کی شادی ہو۔ ہم اتنا عرصہ پردیس میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اپنوں سے دور رہنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ ہم خود بھی یہاں پر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کئی سال لگ جائیں گے اس سب میں۔ تب تک بیٹی کو وہ بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے، جہاں اچھا رشتہ ملا اس کی شادی طے کر دیں گے۔ فی الحال یہ یہاں پر تھوڑا ایڈجسٹ ہو جائے، یہاں کے رہن سہن کو سمجھ جائے۔ ابھی تو اسے گھر کے کام کاج بھی نہیں آتے، وہ بھی سکھانے باقی ہیں۔ وہاں تو اپنے پاپا کے سامنے نخرے کر کے ہر بات منوا لیتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ بہت ہی کام چور ہے، کوئی کام نہیں کرتے، اکلوتی ہے نا، اس لیے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے۔ آپ ہی اسے کوئی کام کاج سکھا دیں، آپ کی تو بات فوراً سے سن لیتی ہے۔ وہ سب بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ لوگ یہاں پر ڈھول لے کر بیٹھے ڈھول بجا رہے تھے۔ سب اونچی اونچی تان میں روایتی گیت گا رہے تھے۔ وہ ان سب کو دیکھتی مسکرا رہی تھی اور سب کی ویڈیوز بھی بنا رہی تھی۔ اسی وقت زیغم وہاں پر آیا اور غصے سے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی لڑکیوں کی ویڈیو بنانے کی؟ وہ ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں کون سا انٹرنیٹ پر ڈال رہی ہوں، بس ویسے ہی یادگار کے طور پر رکھ رہی ہوں۔ جب یہاں سے واپس چلی جاؤں گی تو میرے پاس رہے گی، جب بھی دیکھوں گی مجھے یاد آئے گی یہ پل۔ لیکن زیغم نے اس کا موبائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ اسے اس پر بہت غصہ آیا اور وہ رونے بھی لگ گئی۔ بی جان نے زیغم کو ڈانٹا کہ تم اس طرح سے بچی پر غصہ کیوں کر رہے ہو، آرام سے بھی تو بول سکتے تھے، ویسے بھی ہمارے گھر کی بچی ہے، پاگل تھوڑی ہے جو ادھر ادھر ویڈیو ڈال دے گی۔ لیکن زیغم نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہر طرف ایک دم سناٹا سا چھا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اب زیغم کی وجہ سے یہ خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے اندر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ نائلہ بعد میں اس کے پاس آئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سب کو بھول جاؤ،
بھائی کو ویسے ہی اکثر غصہ آتا رہتا ہے اور وہ کسی کا غصہ کسی اور پر اتارتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتی تھی اور کیسے بھلا سکتی تھی کہ سب کے سامنے اس نے اسے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے پاپا سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹی تم اتنی سی بات کو اتنا بڑا تماشا بنا رہی ہو، کوئی بات نہیں ہوتی، شادی تک تو ہمیں یہیں رکنا ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر انہوں نے اسے وہاں رہنے پر راضی کر لیا۔ پھر دوبارہ زیگم کے سامنے وہ آئی ہی نہیں۔ اس دن زیگم کی بارات تھی۔ وہ سب لوگ بہت ہی اچھے سے تیار ہوئے۔ اس کا دل تو نہیں تھا تیار ہونے کا اور نہ ہی شادی میں شرکت کا، لیکن نائلہ نے زبردستی اسے تیار کیا اور کہا کہ اس طرح سے منہ مت سجاؤ، تم اپنی خوشیاں بھائی کی وجہ سے کیوں خراب کر رہی ہو؟ اس کی بات اسے سمجھ آ گئی اور اس نے سوچا کہ میں کیوں اس کی وجہ سے یہ سب خراب کر رہی ہوں، مجھے تو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اچھے سے تیار ہوئی اور پھر اپنی کزنز کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے لان میں ہی بہت بڑی شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے گاؤں کو اس شادی میں بلوایا گیا تھا۔ کھانا وغیرہ بھی بہت ہی بہترین تھا۔ وہ سب کچھ بھلا کر اب خوب انجوائے کر رہی تھی۔ یہاں دوپہر میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ بارات لے کر دوسرے گاؤں چلے گئے تھے۔ ایسی شاندار بارات تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر پل بہت ہی یادگار ہونے والا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر کچھ اور ہی ان کا منتظر ہے۔ جب وہ لوگ بارات لے کر دوسرے گاؤں پہنچے تو ان سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ کافی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دادا جان پریشان ہو گئے کہ یوں اچانک سے لڑکی والوں کو کیا ہو گیا۔ جب انہوں نے سب بڑوں کو بٹھا کر بات کی تو پتہ چلا کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو یہاں دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی زیگم سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ بی جان نے کہا کہ آخر اب کیا ہوا ہے جو وہ لوگ انکار کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ کوئی خاندانی دشمنی تھی، اس وجہ سے انکار کیا جا رہا ہے۔ آفرین کو تو بس اتنی ہی بات پتہ چلی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی بچ گئی ہے۔ زیگم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ ساری زندگی کنوارا ہی رہا جائے، یہ اس کی سوچ تھی۔ لیکن پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی۔ وہ لوگ بارات کو واپس لے آئے۔ گاؤں میں اپنی بدنامی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کی موم وہاں پر آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی جلدی آ جاؤ، تمہارے پاپا تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ بھاگی بھاگی آئی تو اس کے پاپا نے کہا، بیٹی دیکھو، میں نے تم سے کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، نہ تم سے کچھ مانگا ہے، لیکن آج تمہیں میری ایک بات پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے۔ وہ کہنے لگی، پاپا بولیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو، میری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ اس نے فوراً سے وعدہ کر لیا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ تمہاری شادی زیگم سے کی جائے گی اور تمہیں زیگم کے ساتھ رخصت کیا جائے گا، تو وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاپا اس سے ایسی بات کا مطالبہ کریں گے۔ وہ اس شخص کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی جو ذرا ذرا سی بات پر اسے بے عزت کرتا تھا؟ لیکن اب اس نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنے پاپا سے وعدہ کر لیا تھا، اب وہ مجبور ہو گئی تھی۔ یوں اس کا نکاح زیگم کے ساتھ کر دیا گیا۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر بی جان نے کہا کہ جو ہوا اچھا ہوا، ہماری بچی ہمارے ہی گھر رہے گی، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ ویسے بھی میری خواہش تھی کہ اس گھر کی ہی کوئی لڑکی میرے زیگم کی بہو بنے، اور اب دیکھو آفرین اس گھر کی بہو بن رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے رخصت کر کے زیگم کے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ وہ بہت روئی کہ آج رخصتی نہیں کروائیں، لیکن کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ بی جان نے کہا کہ اب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی ہونی ہی ہے اور پرسوں ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے دن سے وہ اپنی ہی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی
اور یہ سارے فنکشن اس کی شادی کے لیے ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب اچانک ہوا تھا، لیکن اب اس کی شادی ہوئی تھی تو اسی سے منسوب ہو چکے تھے۔ زیگم کا کمرہ آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کمرے پر نہیں تھا، اپنے اوپر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اب اس کی زندگی میں کوئی امید باقی نہیں بچی۔ وہ خود کو بدقسمت تصور کر رہی تھی، اور بھی نہ جانے کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ بڑے سے بیڈ کے بیچ میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی نہ جانے کتنی بار یہ بات کہہ چکی تھی کہ جس بھی لڑکی کی شادی زیگم سے ہوگی اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور اب اس کی اپنی شادی زیگم سے ہو گئی تھی اور وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس کمرے کی ساری سجاوٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دے اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن یہ سب وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ سے مٹ سی گئی۔ زیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یہی امید تھی کہ وہ رو رہی ہوگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، یہ رونے دھونے کا پروگرام ختم کرو اور تھوڑا ادھر ہو جاؤ، مجھے سونا ہے، بہت تھک چکا ہوں میں، نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں پر لیٹ گیا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی شادی تو کسی اور لڑکی سے ہونے جا رہی تھی اور ایک دم سے کسی اور سے ہو گئی۔ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ سب معمول کی بات ہو اور کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے اس پر جی بھر کر غصہ آیا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ پیچھے زیگم بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آئی تو دیکھا وہ لائٹ آف کر کے سویا ہوا تھا، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور کوچ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھی کہ اصل میں زیگم سو نہیں رہا تھا بلکہ جاگ رہا تھا، اور اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ جیسے ہی وہ نیند میں گئی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ پوری رات اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی۔ صبح آفرین اٹھی تو اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ اس نے بس منہ ہاتھ دھویا تھا اور کپڑے چینج کیے تھے۔ جب وہ باہر آئی تو سب نے اس سے کہا، ارے تم ایسے ہی اٹھ کر آ گئی ہو، چلو جاؤ تیار ہو، نئی نویلی دلہن اس طرح تھوڑی گھومتی ہے۔ پھر بی جان نے کہا، ارے میں بھی کیا بات کر رہی ہوں، اتنی جلدی میں شادی ہوئی، بچی کو زیور وغیرہ بھی نہیں دیے۔ پھر انہوں نے اپنی بڑی بہو کو بلا کر کہا کہ جاؤ جا کر زیور لے کر آؤ، اسے ہم زیور وغیرہ پہنائیں، یوں خالی ہاتھ اچھی تھوڑی لگتی ہے دلہن۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن زبردستی اسے کام والے کپڑے پہنائے گئے اور ساتھ میں بھاری زیورات بھی پہنا دیے گئے۔ شادی تو جیسے تیسے ہو گئی تھی، لیکن ولیمہ سب لوگ بہت ہی زبردست کرنا چاہتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی شادی زیگم سے ہو گئی ہے۔ اس کی موم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور ان سب کو خوش دیکھ کر وہ غصہ ہو رہی تھی۔ جب کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تو وہ اٹھ کر واپس کمرے میں آ گئی۔ زیگم جاگ چکا تھا اور تیار ہو رہا تھا۔ زیگم کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں دوبارہ سے آگ لگ گئی۔ دل کیا کہ اس کے سارے بال نوچ لے۔ وہ کھڑی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی وقت زیگم مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا، کیوں میرے بالوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ ان سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے جیسے ہی اس نے کہا تو ایک دم سے وہ گھبرا گئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں یہ سب سوچ رہی تھی۔ پھر وہ ایک طرف کو ہو گئی۔ زیگم باہر نکل گیا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پورا دن وہ شدید غصے میں رہی۔ گاؤں کی عورتیں دلہن کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں، یہ بھی ایک رسم تھی، اور اسے ان تمام رسموں سے شدید ترین چڑ ہو رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کو راضی نہیں تھا۔ اب وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس نے نائلہ سے کہا کہ مجھے ان سب کے بیچ میں سے کسی طرح نکال دو، میرے اندر اور ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی، کمر اکڑ چکی ہے۔ نائلہ ہنستے ہوئے اسے لے کر زیگم کے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، آپ آرام کریں، بھائی رات سے پہلے نہیں آئیں گے، وہ ڈیرے پر گئے ہوئے ہیں۔ نائلہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کو پسند نہیں کرتی،
اسی لیے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اندر آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کو وہ کوچ پر لیٹنے کی وجہ سے اس کی کمر درد کر رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے کافی زیادہ سکون ملا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب رات گہری ہوئی اور زیغم واپس آیا۔ جب زیغم اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ سو رہی تھی۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ لائٹ آف کر کے سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اپنے بہت ہی قریب لیٹے زیغم کو دیکھا۔ چند پل تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ رات کو یہیں پر سو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ آ کر اسے بیڈ پر سویا دیکھ کر کوچ پر خود بخود سو جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ خاموش رہی۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ بی جان نے اس کے لیے بہت سے زیورات اور ولیمے کا جوڑا بھجوایا تھا۔ نائلہ نے پارلر کی ایک لڑکی کے ساتھ مل کر اسے تیار کیا۔ وہ دلہن بن کر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل مرجھایا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ اسے تیار کر کے باہر چلی گئی۔ اس وقت زیغم وہاں آیا۔ اس نے جیسے ہی اسے تیار دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، یوں منہ کو بنایا ہوا ہے، آج تمہارا ولیمہ ہے، دیکھو تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ لیکن اس نے زیغم سے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ سب ناٹک ہے، آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور نہ ہی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، تو کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ تو زیغم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ وہ ایک پل کو چپ کی چپ رہ گئے۔ پھر زیغم نے کہا، دیکھو تم دوسروں کی بات سنتی نہیں ہو، بس خود سے ہی نتیجہ اخذ کر لیتی ہو۔ جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی وہ کردار کی اچھی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے شادی سے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی۔ اس کا پہلے ہی کسی اور لڑکے سے چکر چل رہا تھا، اور پھر جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے فوراً پسند آ گئی تھی، بالکل سادہ سی، یوں لگتا تھا جیسے میرے لیے ہی بنی ہو۔ تمہیں میرا غصہ پسند نہیں تھا نا، لیکن اس غصے میں چھپا پیار نظر نہیں آیا۔ میں اس لڑکی کو سب کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جا کر اس کے گھر والوں سے بات کی اور انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی وجہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لینا۔ اور پھر انہوں نے خاندانی دشمنی کو وجہ بنا کر اپنی عزت بچانے کے لیے اس شادی سے پھر انکار کر دیا۔ سب بڑوں سے میں نے ہی کہا تھا کہ تم سے میری شادی کر دی جائے، کیا تمہیں اب بھی میں اچھا نہیں لگتا؟ یہ کہتے وہ اس کے چہرے کے قریب جھک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ پھر وہ جھرجھری لیتی تیزی سے کمرے سے نکلی۔ زیغم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، بیگم کبھی تو تم میرے ہاتھ لگو گی ہی، تب سارے حساب بے باک کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔